अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेबल 9। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत से लोग मुझसे ख़मीरा जात के बारे में पूछते हैं कि कौन सा ख़मीरा किस लिए बेहतर है, क्योंकि जब वो पढ़ते हैं हर ख़मीरा ही दिल और दिमाग की ताकत के लिए लिखा होता है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा ख़मीरा किस चीज़ के लिए बेहतर है और किस सूरत में कौन सा ख़मीरा इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ, जो कि बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि ख़मीरा शुगर के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ख़मीरा जो है शुगर के पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ख़मीरे में तकरीबन 90% शुगर होती है। इसलिए ख़मीरे का इस्तेमाल जो है शुगर पेशेंट के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ऐसे अफराद जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, वो इसको बतौर मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो भी अगर कोई सर्टिफ़ाइड हकीम रेकमेंड करे तभी इस्तेमाल करें। तो अब ख़मीरा जात की बात करते हैं कि ख़मीरा जात जो हैं वो दिल और दिमाग की ताकत के लिए इस्तेमाल होते हैं मोस्टली, क्योंकि इनके अंदर ज़्यादातर शुगर होती है, जो कि नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए भी बेहतर होती है और इसके अलावा दिल और दिमाग के लिए भी बेहतर होती है। तो कोई भी आप ख़मीरा इस्तेमाल करेंगे तो उस पर लिखा होगा कि दिल और दिमाग की ताकत के लिए ये मुफीद है। तो सबसे पहले पहले ख़मीरे की बात करते हैं, ये है ख़मीरा हमदर्द। ये हमदर्द कंपनी का अपना ख़मीरा है। बाकी जो ख़मीरा जात हैं वो मुख्तलिफ़ जो हैं पुराने हुक्मा जो हैं कदीम हुक्मा उन्होंने लिखे हैं, उन्होंने तजवीज़ किए हैं नुस्खे। मगर ये जो ख़मीरा है ये हमदर्द वालों का है। ये मुकव्वी दिमाग है, मुकव्वी असाब है और मुकव्वी क़ल्ब है। ये बसारत को भी ठीक करता है, यानी कि नज़री कमज़ोरी को भी ठीक करता है, दिमागी कमज़ोरी को और दिल की कमज़ोरी को भी ये ठीक करता है। तो ख़मीरा हमदर्द मैं मोस्टली बच्चों को इस्तेमाल करवाता हूँ जिनमें कमज़ोरी होती है, चाहे दिमाग की हो, दिल की हो या नज़र की हो, तो उनमें बहुत ही बेहतरीन ये काम करता है। हर वीडियो में मेरी कोशिश होती है कि मैं फालतू बात ना करूँ, टू द पॉइंट बात करूँ। इस वीडियो में भी टू द पॉइंट बात करूँगा, शॉर्ट बात करूँगा। अगर आपका कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के कमेंट में भी आप पूछ सकते हैं, जो भी आपने पूछना हो ख़मीरा जात के मुताल्लिक, तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा। तो अब दूसरे ख़मीरे की बात करते हैं, ख़मीरा अब्रेशम सादा। ख़मीरा अब्रेशन के 2 आते हैं वेरिएंट, यानी कि 2 किस्म का आता है। एक है ख़मीरा अब्रेशम सादा और दूसरा होता है ख़मीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला। तो ख़मीरा अब्रेशम सादा जो है ये दिल और दिमाग के ताकत के लिए इस्तेमाल होता है, इसके अलावा असाबी कमज़ोरी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़मीरा अब्रेशम का जब भी नाम आएगा तो ज़हन में रखें कि ख़मीरा अब्रेशम दिल के लिए बहुत ही बेहतरीन है। दिल का मसला हो, दिल ज़्यादा धड़कता हो, दिल की धड़कन कम हो, इसको एतदाल पे लाना हो, तो उसके लिए बेहतरीन है। इख्तिलाज क़ल्ब के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद है। इसके अलावा अगर दिल का साइज़ बढ़ गया हो तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी मिक़दार खुराक की बात की जाए तो 1 चाय का चम्मच होता है, सुबह निहार मुँह ले सकते हैं या खाना खाने के घंटा 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं। या तो पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अरके गाँव ज़ुबान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अरके गाँव ज़ुबान के साथ इस्तेमाल करना हो तो 4 चम्मच आपने अरके गाँव ज़ुबान के 1 कप पानी में मिक्स करके उसके साथ ले लेना है। इससे बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलता है। इसके बाद बात करते हैं ख़मीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला की। ख़मीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला जो है ये कल्ब के लिए, यानी कि दिल के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसके अलावा ये दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करता है, बेख्वाबी को भी दूर करता है। इसके अलावा माली खोलिया के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। आम जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है, अज़ाए रईसा को ताकत देता है। हरकत कल्ब जो हैं, अगर आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो या दिल की धड़कन कम हो तो उसे नॉर्मल करता है। इसके अलावा घबराहट हो, बेचैनी हो, उसको दूर करता है। तबीयत जो है उसमें नासाज़गी रहती हो, तबीयत को ये तरोताज़ा कर देता है। गशी में मुफ़ीद है। इसके अलावा बीमारियों के बाद आने वाली कमज़ोरी के लिए भी बेहद मुफ़ीद है, जैसा कि टाइफाइड वगैरह हो जाता है या बुखार हो जाता है। उसके बाद अगर इसका इस्तेमाल करवाया जाए तो इससे बेहद फ़ायदा होता है। इसके अलावा दिल का साइज़ बढ़ गया हो तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका भी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसकी जो डोज़ होती है वो हाफ़ टी स्पून होती है। इसके बाद बात करते हैं सबसे मशहूर ख़मीरे की, जिसका नाम है ख़मीरा गाँव ज़ुबान। इसकी 3 अक़साम आती हैं, ख़मीरा गाँव ज़ुबान सादा, ख़मीरा गाँव ज़ुबान अम्बरी और ख़मीरा गाँव ज़ुबान अम्बरी जवाहिरदार। अब बहुत से लोगों का ख़्याल होता है कि ये नाम अजीब क्यों हैं इनके और क्या इनमें फ़ंक्शन मुख्तलिफ़ होते हैं और किस लिए जो है इसकी 3 अक़साम होती हैं। तो मैं ज़रा सादा अल्फ़ाज़ में आपको समझा देता हूँ। अगर आप गौर करते हैं ख़मीरा गाँव ज़ुबान सादा के नुस्ख़ा पर,
تو اس کے اندر گاؤ زبان ہے، بیمن سرخ ہے، درنج اکربی ہے، بادرنج گویا ہے، تخم بلنگو ہے، تودری سرخ ہے، کشنیز ہے اور بیمن سفید ہے اور سوڈیم بینزویٹ ہے۔ تو یہ بیسک سا نسخہ ہے جو کہ پورا بھی نہیں ہے خمیرہ گاؤ زبان کا۔ اگر امبری پہ غور کرتے ہیں تو اس کے اندر امبر بھی ہے، اس کے علاوہ جو ہے گل گاؤ زبان بھی ہے، استوخدوس بھی ہے، سندہ سفید بھی ہے، بریشم سفید بھی ہے، اس کے علاوہ چاندی کے ورق بھی ہیں اور کیوڑا بھی ہے اور سوڈیم بینزویٹ تو شامل ہوتا ہی ہے ان میں۔ اور اگر ہم اس کا نسخہ دیکھتے ہیں جواہر دار کا، تو اس کے اندر عنبر کے ساتھ ساتھ یاقوت بھی ہے، صدفدانہ بھی ہے، زمرد بھی ہے، زہر مرخطائی ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے اندر جواہرات بھی شامل ہوتی ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ یہ نسخہ جو ہے مکمل نسخہ یہ جواہر والا ہے، مگر اس کا جو ہے رزلٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ تیز ہوتا ہے۔ اور اگر مسئلہ کم ہو تو اس میں خمیرہ گاؤ زبان سادہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر پھیپھڑے کی ہوائی نالیوں میں سوزش ہو یا سانس لینے میں تنگی آ رہی ہو، اس کے لیے سادہ ہی بہترین رہتا ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ زکام ہو، بے چینی رہتی ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو، نزلہ زکام ہے، اس کے لیے سادہ ہی بہت زیادہ ایفیکٹو ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں خمیرہ گاؤ زبان امبری کی۔ خمیرہ گاؤ زبان امبری جو ہے اس میں خمیرہ گاؤ زبان سادہ والے سارے ہی بینیفٹ ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل اس میں بینیفٹ ملتے ہیں کہ اس کے استعمال سے، کیونکہ اس کے اندر امبر بھی ہے اور اس کے اندر چاندی کے ورق بھی ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ اس کے استعمال سے طبیعت میں سکون اور فرد محسوس ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بہترین قسم کا ایک اعصابی ٹونک بھی ہے، ہر قسم کی جسمانی کمزوری بھی دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دائمی نزلہ زکام میں بھی بہت ہی بہترین رزلٹ آتا ہے اس کا۔ تو خمیرہ گاؤ زبان سادہ سے یہ قدرے بہتر ہوتا ہے اور جلدی آرام پہنچاتا ہے۔ اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو اس کی مقدار خوراک ہاف ہوتی ہے۔ اگر آپ خمیرہ گاؤ زبان استعمال کرتے ہیں 1 چائے کا چمچ استعمال کریں گے، مگر خمیرہ گاؤ زبان امبری آپ آدھا چمچ استعمال کریں گے چائے والا۔ صبح لے سکتے ہیں اس کو، چاہے تو ارکے گاؤ زبان کے ساتھ لے لیں یا پھر پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ اب بات کرتے ہیں خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار کی۔ تو خمیرہ گاؤ زبان امبری جواہر دار جو ہوتا ہے اس کے اندر امبری والی بھی ساری خصوصیات ہوتی ہیں، سادہ والی بھی ساری خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ جو ہے امبری خصوصاً ایسے افراد کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے جن کی نظر کمزور ہوتی ہے، دماغ کمزور ہوتا ہے، ان کو استعمال کروایا جاتا ہے، کیونکہ اس کے استعمال سے نظر کی کمزوری فوراً دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ دماغ کی کمزوری بھی فوراً دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، سماعت بھی اس سے ٹھیک ہوتی ہے، دل کو طاقت ملتی ہے، دماغ کو طاقت ملتی ہے، حافظے کو قوت ملتی ہے، حافظہ اس سے ٹھیک ہوتا ہے، بے چینی گھبراہٹ میں مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دائمی نزلہ میں بھی بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے ان دونوں سے بہتر ہے سادہ اور امبری سے۔ اس کی بھی جو ڈوز ہوتی ہے وہ آدھا چائے کا چمچ ہوتی ہے بڑوں کے لیے اور چوتھائی چائے کا چمچ ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ صبح آپ نہار منہ لے سکتے ہیں یا کھانا کھانے کے 1 سے 2 گھنٹہ بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں خمیرہ مروارید کی۔ خمیرہ مروارید جو کہ سچے موتیوں سے تیار کیا جاتا ہے، اس کے بہت فوائد ہیں۔ دل کو یہ طاقت دیتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اعصاب کو یہ طاقت دیتا ہے، اعصاب کو فرد پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ جسم میں چیچک، خسرہ اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریاں ہیں ان کو یہ دور کرتا ہے، ان کے مضر اثرات کو ختم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بخاروں یا خسرہ، چیچک یا ملیریا وغیرہ ایسے کوئی بھی امراض ہوتے ہیں ان کے بعد استعمال کروایا جاتا ہے جسم کی طاقت پوری کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کیلشیم کی کمی کو دور کرتا ہے۔ خواتین میں یہ نسوانی امراض کو دور کرتا ہے، جیسا کہ خواتین کی کمزوری ہوتی ہے، یہ لکوریا ہوتا ہے، سیلان رحم جیسی امراض ہوتی ہیں، ان میں بے حد زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وحشت اور خفقان کو بھی دور کرتا ہے، خسرہ میں مؤثر ہے، بچوں میں جو ہے خون کے بڑھتے ہوئے دباؤ کو کنٹرول میں لے کے آتا ہے اور خون کی کمی کو بھی یہ پورا کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے۔ اگر اس کی مقدار خوراک کی بات کریں تو بچوں کے لیے چوتھائی چائے کا چمچ اور بڑوں کے لیے آدھا چائے کا چمچ صبح خالی پیٹ استعمال کر سکتے ہیں یا پھر کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں خمیرہ بنفشہ کی۔ خمیرہ بنفشہ جو ہے یہ کھانسی، نزلہ زکام کے لیے بہت مفید ہے، سینے کے امراض کے لیے بہت مفید ہے، سینے کے درد، نمونیا وغیرہ میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے، بخار کی تیزی کو کم کرتا ہے، پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے، قبض کشا بھی ہے، دماغ کی خشکی کو بھی دور کرتا ہے۔ اس کے اگر مین فوائد کی بات کریں تو وہ یہ ہیں کہ کھانسی، نزلہ زکام کو
یہ دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بخاروں میں بھی بےحد مفید ہوتا ہے اور صفرا کو یہ خارج کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر یہ نزلہ زکام کھانسی بخار میں ہی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے جو گرمی کا نزلہ زکام کھانسی ہوتا ہے وہ فوراً ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ان سارے خمیروں میں ایک یہ تریاک نزلہ بھی پڑا ہوا ہے۔ تو تریاک نزلہ جو ہے یہ گرمی سے ہونے والے نزلے میں بے حد مفید ہوتا ہے۔ بیسیکلی یہ خمیرہ خشخاش ہے، خشخاش سے تیار کیا جاتا ہے، اور یہ خشخاش کا خمیرہ ہی ہے جو کہ کرشی تریاک نزلہ کے نام سے سیل کرتا ہے۔ یہ گرمی سے ہونے والے نزلے میں مفید ہوتا ہے۔ ایسا نزلہ جو کہ ناک سے پانی کی طرح بہہ رہا ہوتا ہے اس کو گاڑھا کر کے اسے جسم سے خارج کرتا ہے۔ ایسا نزلہ جس میں چھینکیں آتی ہوتی ہیں بکثرت، اس میں یہ بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ یہ دائمی نزلے کو بھی ٹھیک کرتا ہے، الرجی والے نزلے کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کھانسی میں بھی بے حد مفید ہے اور گلے کی خراش کو بھی یہ فوراً ٹھیک کر دیتا ہے۔ تو جسے بھی نزلہ ہار ہو، گرمی سے ہونے والا نزلہ ہو، تو وہ یہ استعمال کرے تو بے حد اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں خمیرہ سندل کی۔ خمیرہ سندل جو ہے یہ دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو یہ اعتدال پر لے کے آتا ہے، دل کی دھڑکن کو نارمل کرتا ہے، خفقان کے لیے بہت مفید ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے اور دل کی اس کے لیے بہت مفید ہے، ضعف قلب کو یہ ٹھیک کرتا ہے۔ خمیرہ سندل کے علاوہ ایک خمیرہ بادام بھی آتا ہے جو کہ دماغی طاقت کے لیے، نظر کی طاقت کے لیے اور دماغی کوئی بھی فنکشن ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ وہ میرے پاس فی الحال ختم ہوا پڑا تھا، تو اگر کسی نے دماغ کی طاقت کے لینا ہو تو خمیرہ بادام کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ خمیرہ یاقوتی ہے، یہ بھی دل کی طاقت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، دل، اعصاب اور دماغ کی طاقت کے لیے بہت مفید ہے، جسم کو طاقت بخشتا ہے، دل کی دھڑکن، چکر آنے اور ضعف بصارت میں بھی مفید ہے، یعنی کہ نظر کی کمزوری کو بھی ٹھیک کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے چکر آ رہے ہوتے ہیں، اکثر سر میں درد رہتا ہے، اس کیفیت کو بھی ختم کرتا ہے۔ زیادہ تر ان افراد کو استعمال کروایا جاتا ہے جن میں کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہو، یا کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے ہی جسمانی یا اعصابی یا کوئی بھی کسی قسم کی کمزوری ہو گئی ہو، خاص طور پر دل کی کمزوری میں تو یہ بہت مفید ہوتا ہے۔ میرے پاس جتنے بھی خمیرہ جات پڑے ہیں میں نے سب کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کی بہت کام آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔